إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذیرا. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہم پر لائق و زیبا ہے. بعد ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، گزشتہ خطبے میں محاسبۃ النفس سال گزر گیا، اب تو صرف 2 دن باقی ہیں. تو نفس کے محاسبے کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں کہ ہمیں من حیث الامہ، مسلمان ہونے کے ناطے، امت اسلامیہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے ایک ایک شخص کو، ایک ایک نفس کو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ ہم اپنا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی چیزوں کا محاسبہ کریں، اپنی تجارت کا محاسبہ کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کا، عقائد کا محاسبہ کریں، عبادات کا محاسبہ کریں، معاملات کا محاسبہ کریں، دینی کاموں میں اپنے رجحانات کا جو ہے محاسبہ کریں. ہم نے کسی کو کچھ دیا تو کیوں دیا، نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا. رشتہ داری اگر ہم نے جوڑی اس کا محاسبہ کریں، ہم نے رشتہ داریوں کو کاٹا ہے اس کا محاسبہ کریں. کسی کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آئیں اس کا محاسبہ کریں. ہمارے اندر جو بدخلقی ہے اس کا محاسبہ کریں. ہمارے اندر جو غش ہے،
جو ہمارے اندر بے ایمانی ہے اس کا محاسبہ کریں، ہم محاسبہ کریں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کے ماحول کا محاسبہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کا محاسبہ کریں، یہ مقصد ہے۔ اور سال ختم ہو رہا ہے، اسلامی سال، بہت سے لوگ ہمارے بھائی کیونکہ اسلامی مہینوں سے اور سال سے ان کی وابستگی نہیں ہوتی، میں بتا دوں کہ یہ مردہ قوموں کی علامت ہے جو اپنے اسلامی سال کو نہ جانیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام جو 2 دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا، وہ محرم وہاں سے شروع ہو کر کے، اور یہ جو مہینہ چل رہا 2 دن باقی ہے ذی الحجہ، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ 12 مہینے ہیں، یہ جاننا چاہیے۔ ہم بہت ہی بد نصیب ہیں اور بہت بدبخت بھی ہیں، اس ناطے کہ ہمیں دین کے معاملوں میں جانکاری نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا اور پھر صفر، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، تو ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوگا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہوگی، آپ کے خاندان پہ بات ہوگی، آپ کے اولاد پہ بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیویاں تھیں، کس خاندان سے آتے ہیں، آپ کی زندگی کیسی گزری، اس سب کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ ہم بہت بد نصیب ہیں اس معاملے میں، بہت بدبخت بھی ہیں کہ ہمیں دین میں جانکاری نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم نے کیوں کہا کہ محاسبہ ہونا چاہیے اپنے گھروں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کی تربیت کا؟ اس لیے کہ ہمارے بچے آج دنیاوی معاملات میں یا چمک دمک کی دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں جتنا جانتے ہیں، لا حظ لہم فی الآخرہ، جن کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، جو بد نصیب لوگ ہیں، اللہ یہ کہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ ایسی چمک دمک کی دنیا میں ہمارے بچے کھوئے ہوئے ہیں، اور لایانی چیزوں میں ایک ایک نام ان سے پوچھ لیجئے، ان ناچنے گانے والوں کے بارے میں جیسے انہوں نے تخصص کر لیا یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ہمارے بچوں کا ماحول ہے۔ اس لیے محاسبے کی ضرورت ہے، محاسبہ اسی لیے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں یہ بتلانے کی کوشش کیا اللہ نے صراحتاً کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو کر رہی ہے، جو عمل کر رہے اس کے مقابلے میں وہ رہن رکھی ہوئی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے، یعنی جن کا عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں جن کا اعمال دیا جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ خوش نصیب لوگ ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ وہی جنتی ان بدبختوں سے، بد نصیبوں سے جو جہنم میں ہوں گے ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، دنیا میں تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں بستے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہماری بلڈنگ میں رہتے تھے، یہ کیا ہو گیا سیٹھ جی؟ آپ کو کس چیز نے یہاں پہنچا دیا جہنم میں؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پہلے وہ سوال کا جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، لم نک من المصلین، نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نے محاسبہ نہیں کیا تھا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا ہمیں، اور یہ دن دیکھنی پڑے گی۔ لم نک من المصلین، نماز کے وقت گپ شپ کرتے تھے، چوراہوں پہ بیٹھے رہتے تھے، اپنے بزنس، اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو مسکین، غریب، فقیر لوگ تھے، محتاج لوگ تھے، ان کی پرواہ ہم نہیں کیے دنیا کے اندر، اسی لیے اس جگہ پہنچ گئے جہنم میں۔ یہاں 2 چیزیں ذکر کیا اللہ نے، لم نک من المصلین،
صلاۃ نماز یہ اللہ کا حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ہم یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے ساتھ خاص ہے کہ ہم غریبوں محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ بندے کے حقوق اور اللہ کے حقوق، گویا کہ کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں حق میں، اللہ کے حق میں اور بندوں کے حقوق العباد میں، دونوں میں ہم مقصر تھے، ہمارے اندر کمیاں تھیں، اس لیے ہم جہنم میں گئے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ، جو ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ پر، جو جھوٹی بحثیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم جو ہے شریک ہوتے تھے، ان کے ساتھ گپ شپ میں ہم شریک ہوتے تھے، اور نتیجہ کہاں تک وَلَمْ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور کہتے تھے ہم اس دن کا، قیامت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا بھی انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے ہم۔ ہمارا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا دنیا میں، اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا کہ کبھی مفید باتیں نہیں ہوئیں، باتیں ہوئیں تو الٹی پلٹی باتیں ہوئیں، خرافات کی باتیں ہوئیں، اللہ کے انکار کی باتیں ہوئیں، دین کے مذاق کی باتیں ہوئیں، لایانی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں ہم پڑے رہے۔ کنا نخوض مع الخائضین، ان دوستوں کے ساتھ جو بیہودہ قسم کے لوگ تھے، انہی کے ساتھ گپ شپ چوراہوں پر کرتے رہے، گلی محلوں میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مٹر گشتیاں کرتے رہے، بلا وجہ کے بحث اور مباحث میں ہم لگے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی ہماری، ہماری موت آ گئی، ہم کچھ کر نہ سکے، محاسبہ ہم نے نہیں کیا، ہم نمازی بھی نہیں تھے، غریبوں کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، برے لوگوں کی سنگت تھی، جیسا چلتے تھے ویسا میں چلتا تھا، جہاں وہ دکھاتے تھے راستہ وہاں جاتا تھا، یہ نہیں سوچ پایا کہ کل موت آ جائے گی، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، ہم کیا جواب دیں گے۔ یہی اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے نیچے سے اوپر تک، اندر تک، ہر آدمی، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے اچھی طرح سے۔ ولو القی معاذیرہ، اللہ نے کہا کہ گرچہ وہ بہانے بنائے کہ ارے ایسا نہیں ہوا، میں ایسا تھا، ناپاک تھا، یہ تھا، وہ تھا، نماز نہیں پڑھ پایا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، غریبوں کی مدد نہیں کر پایا، ولو القی معاذیرہ، اللہ نے فرمایا بہانے بناتا رہے اگرچہ، لیکن وہ اپنی کمیوں کو جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بہت اچھی طرح سے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بہانے بازیوں سے وہاں کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو اللہ کہہ رہا ہے ولو القی معاذیرہ، تم یہاں دنیا میں بہانے تلاش کرتے رہو، اپنے برے ساتھیوں سے یا کوئی نیک بندہ مل گیا تو اس سے بہانے بناتے رہو کہ یار کپڑا نہیں صاف تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، پاک نہیں ہوں، ایسا نہیں ویسا نہیں، بہانے تم بناؤ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ کو اچھی طرح سے انسان جانتا ہے، شیشے کی طرح سے صاف ہے، جیسے وہ اپنے چہرے کو دیکھتا ہے شیشے میں، اپنے نفس کو جانتا ہے، اپنے اندر باہر سب کو جانتا ہے انسان۔ اللہ نے کہا بہانہ بناؤ، لیکن وہاں بہانہ نہیں چلے گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت اہم حدیث ہے، مومن اور فاجر کے بارے میں مثال دے کر کے سمجھایا گیا اس حدیث کے اندر، اور صحیح حدیث ہے بخاری کی
6308 نمبر کی حدیث ہے، 6308 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان المومن یرا ذنوبہ کالجبل، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سے دیکھتا ہے۔ ان المومن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، اپنے گناہوں کو اس آنکھ سے، اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ گویا کہ پہاڑ ہیں اس کے گناہ، اور اس پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، وہ گناہوں کا پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، اس میں وہ دب کے رہ جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر شخص، برا شخص، مومن تو کس طرح سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور دب جائے اس کے نیچے گناہوں کے۔ لیکن وہیں فاجر کی مثال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور فرمایا کہ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فاجر شخص کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سے جانتا ہے، مکھی کی طرح لے رہا ہے اس کو، علی انفہ، اپنی ناک پر، فقال ہکذا، یعنی تو اس نے اس طرح سے کر دیا، جیسے مکھی اڑاتے ہیں نا، ناک پہ بیٹھ گئی، تو کہا کہ مومن تو اس قدر بوجھل ہو جاتا اپنے گناہوں سے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور ہر دم اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ اس قدر کا تصور مومن کا ہوتا ہے گناہوں کو لے کر کے۔ لیکن فاجر کی جب مثال دیا تو کہا کہ فاجر کو لگتا ہے کہ اس کے گناہ اس مکھی کی طرح سے ہیں جو اس کی ناک پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور فقال ہکذا، تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح سے کرتا ہے، ایسے اڑا دیتا ہے نا، ایسے ہی تو مکھی کو اڑاتے ہیں، بس وہ اتنی سی فکر کرتا ہے فاجر کہ گویا کہ مکھی بیٹھی ہے اس کے ناک پر، اور مکھی کو اس نے ہٹا دیا اس طرح سے کر کے۔ یہ تصور پیش کیا گیا کہ مومن کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے اعمال میں کمیاں آئی ہیں، تو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی پیغام ہے اس حدیث کا کہ اس کا محاسبہ کرے، دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ محاسبہ کرے، اور پھر توبہ کرے، اللہ کے حضور میں توبہ کرے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ابھی ایک قصہ سناؤں گا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، چھوٹا سا ہے۔ تو یہ باتیں ہوئیں کہ انسان، اللہ کہتا ہے کہ ہر اپنے آپ کو جانتا ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَهُ، اگرچہ وہ بہانے بناتا رہے، کب تک بہانہ چلے گا؟ ایک دن موت آ جائے گی، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، تو پھر جواب نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے انسان جب اہل جنت اس سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کیا بھائی سیٹھ جی، چودھری صاحب کہاں ساتھ میں گھومتے تھے، دنیا میں پڑوسی تھے، گاؤں میں رہتے تھے، اسی بلڈنگ، کیا ہو گیا جہنم میں پہنچ گئے؟ تب وہ کہیں گے کہ ہم کننا لم نکن من المصلین، نمازی نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، یہ سب ہمارے اندر کمیاں تھیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، برے ساتھیوں کے ساتھ بری بحثوں میں لگے رہتے تھے، ان کے راستے دکھائے ہوئے راستے بےایمانی کے، بدکاری کے جو راستے ہوتے تھے، اس بدکاری کے راستے پہ چلتے تھے، سوچ نہیں پاتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بری بحثوں میں لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور انہی کے ساتھ میں لگے
اس دن کا بھی ہم نے انکار کر دیا تھا کہ کوئی حساب کتاب کا دن ہوگا، کوئی قیامت کی دن ہوگی، میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اس کا بھی انکار کرتے تھے، اسی لیے جہنم میں پہنچ گئے۔ اور یہ حدیث پیغام دیتی ہے کہ مومن بوجھل ہوتا اپنے گناہوں سے، احساس کرتا ہے کہ گویا کہ پہاڑ کھڑا ہے اس کے اوپر اور نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر کہیں گر نہ جائے، وہ پہاڑ دب کے مر نہ جائے۔ اور فاجر لا یبالی ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح دیکھتا ہے کہ ناک پہ مکھی آئی اور اس طرح سے کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں ہمیں محاسبہ کراتی ہیں، اور یہ ان کا پیغام ہے، ان آیات کا، ان حدیثوں کا، کہ ہم سال ختم ہوا، 2 دن باقی ہیں، 2 دنوں کے بعد نیا سال شروع ہوگا، 1 سال کا محاسبہ کریں۔ کیا ہم نے عبادات میں کیا؟ عقیدے میں کتنی درستگی آئی؟ ہمارا عقیدہ کہیں خراب تو نہیں ہے؟ توحید پہ ہیں کہ نہیں؟ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مومن ہو کر کے ادھر ادھر جا کے ماتھا تو نہیں ٹیک رہے ہیں؟ کتنا بد عقل ہے، بے عقل ہے وہ مومن جو اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود برحق نہیں، یہی تو اقرار کرتا ہے کلمے میں۔ اور یہ اقرار کرنے کے بعد گلی کوچوں میں جا کر کے باباؤں کو ڈوٹتا ہے، شیطانوں کے دروازوں پہ جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، وہ پیشانی جو صاف ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہی ہمارا میزہ ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ ہم مسلمانوں کی طاقت یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو ادنا درجے کا بھی نہیں سمجھتے، کوئی کسی لائق نہیں ہے، ایک ہی معبود برحق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کسی کی ملامت کسے نہیں ڈرتے، کوئی کیا کہے گا کہتا رہے، ہم جھکیں گے نہیں کسی پتھر کے سامنے۔ یہ پیشانی اشرف المخلوقات کی ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنا کر کے بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ادھر ادھر جا کر کے دیکھیں دنیا کے کتنے لوگ کتنے بد نصیب ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھلونوں اور مجسموں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ تو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ عقیدہ ہمارا کتنا مضبوط ہوا، عبادات ہمارے کتنے پختہ ہوئے، عبادات میں کمیاں تو نہیں ہوئیں، معاملات جو رشتہ داروں کے ساتھ، جو پڑوسیوں کے ساتھ، جو بھائیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے، معاملات میں کیا بہتری آئی سال بھر میں کہ نہیں آئی، یہ سب محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور محاسبہ کرنے کے لیے آپ تیار کیسے ہوں گے؟ یہ 3 چیزیں میں بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کو مومن یاد کرے۔ ہم مسلمان، ہم لوگ ان چیزوں کو یاد کریں تو یقیناً محاسبہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رقابت، اللہ جو نگرانی کر رہا ہے، وہ گردن پکڑے ہوئے ہے نا، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر سے ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ہماری خفایا جو ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، آپ ابھی کچھ سوچ رہے ہیں، بغل والے کو نہیں پتہ ہے، بغل والے کو کچھ نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کو یہ چیزیں پتہ ہیں۔ اس چیز کا ادراک ہو ہمیں، کیونکہ اللہ نے خود سورہ قاف کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کہا اللہ نے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا چل رہا ہے، اس کے نفس میں کیا چیزیں، کیا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، یہاں بغل والے کو نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہم نے پیدا کیا تجھے، اے میرے بندے میں نے پیدا کیا تجھے،
تیرے دل میں جو بات وسوسہ ہوتا وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور یہی نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اس بندے کے ہم شہ رگ کے قریب ہیں، اقرب بہت زیادہ قریب، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اقرب بہت زیادہ قریب، شہ رگ حبل الورید۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے نس جو گردن سے ہوتے ہوئے یہاں کندھے کے پاس تک آتی ہے، اسے حبل کہتے ہیں، حبل الورید، حبل الورید وہ وہی نس ہے جسے کاٹ دیا جائے تو پھر جانور ہو انسان ہو زندہ نہیں بچتا، اسی لیے ذبح کرتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کاٹ دیا وہ نس؟ اگر وہ نہ کاٹی جائے تو بہت دیر تک جانور زندہ رہے گا، آدمی بھی زندہ رہے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم تو یہی ابھی میں نے کہا کہ تمہارے وسوسے کو جانتا ہوں، یہاں تک ہماری پہنچ ہے کہ جو تمہارا شہ رگ ہے اس شہ رگ سے ہم بہت زیادہ قریب ہیں، تم بچ کر کے کہاں جاؤ گے، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اس بات کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا مراقبہ، اللہ کی نگرانی ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز کا جو احساس جب ہو جائے تو انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز وہ لکھی جا رہی ہے۔ دو فرشتے ہیں، آپ نے نیکی کا کام کیا، بڑا ہو چھوٹا لکھ دیا، برائی کا کام ہو گناہ کا چھوٹا بڑا لکھ دیا گیا۔ اللہ نے خود اعلان کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص بھلائی کا کام تھوڑا بھی کرے گا ذرہ برابر، وہ اس دن جب حساب کتاب ہوگا تو اس کو دیکھے گا، اور جب برائی کا کام کرے گا تو وہ برائی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو وہ بھی حاضر پائے گا، اسے بھی وہ دیکھے گا۔ اس بات کا احساس ہو، دوسری چیز یہ کہ اس بات کا احساس ہو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز حاضر کی جائے گی، بچ نہیں سکتے، لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں، مراقبہ ہو رہا ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، تب ہم جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے سوچیں گے، تیار ہوں گے۔ اسی طرح سے اس قیامت کے دن کا احساس کرے بندہ کہ وہ حساب کتاب کا دن ایک دن آئے گا جس دن میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھی جائے گی، اور وہاں جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس جو بھلائی کا کام کر رہا ہے وہ اسے دیکھے گا، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، بھلائی کا کام جو کر رہا ہے اسے وہ پائے گا، حاضر پائے گا اپنے سامنے جب حساب کتاب ہوگا، وما عملت من سوء، اور برائی کا جو کام کیا ہے وہ بھی حاضر ہوگا، اس کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعید، اس وقت برا شخص سوچے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال کے درمیان بڑی دوری ہو جاتی، بڑا فاصلہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ پیش کر کے بتلا کر کے اللہ اپنے ذات سے تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو محاسبہ کر رہی ہے، اور ہر چیز تمہاری جو ہے وہاں موجود ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اپنی ذات سے اپنے آپ سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، لیکن وہیں اللہ کہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، میرے بندو یہ بھی جان لو کہ اللہ نہایت ہی رؤوف بالعباد، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ آگے یہ بھی کہا اللہ نے کہ سب کچھ حاضر پاؤ گے، بھلائی برائی، اور برا شخص کہے گا کہ کاش دوری ہو جاتی میرے اور میرے اعمال کے درمیان، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے۔
اور میں اپنے نفس سے ڈرا رہا ہوں تم لوگوں کو، لیکن میرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں کو کے ساتھ بہت بڑا جو ہے معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ یہ بھی جتلا دیا کہ اپنی کمیوں کا ادراک کرو اور اس کے لیے پچھتاؤ، محاسبہ کرو، حساب کرو، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاؤ جا کر کے۔ بس ایک واقعہ حسن بصری کا اتنا خوبصورت ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ایک شخص ہے، اس کی عمر اچھی خاصی ہو گئی ہے اور وہ گنہگار ہے، اللہ کے تئیں اور دین کے تئیں وہ جو ہے گنہگار ہے، اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے ملاقات کرتے ہیں واعظ نصیحت کی غرض سے، اور کہا کہ کتنی عمر ہو گئی تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ 60 سال، تقریباً 60 سال میری عمر ہو گئی امام صاحب۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے پائے کے اللہ والے اور تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں ہیں، اور بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے، تجاوز کریں گے۔ تو اس طرح سے اگر تم 60 پار کر رہے ہو تو تم تو اپنی منزل کو پہنچ رہے ہو۔ ویسے تو 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا جو ہے کسی کو علم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد کر لو کہ امتیوں کی ہمارے جو ہے اوسط عمر یہی ہے 60 اور 70 زیادہ سے زیادہ، اور بہت کم اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو لے لو تو تم تو اپنے پڑاؤ کو پہنچ چکے ہو، اپنی منزل کو۔ تو کہا کہ ہاں پہنچ چکے ہیں، منزل کو پہنچ چکے ہیں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا معنی بھی جانتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو کہا کہ نہیں، آپ بتا دیجئے اس کا معنی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس دور کی بھی اور اس دور میں بھی ہم لوگ جو ہے اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی، تمام طرح کا اذکار کرتے ہیں، لیکن معنی مفہوم کیا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ پوچھ لیا، دیکھیے اسلاف ہمارے کتنے حریص تھے کہ اس کی تفسیر بھی جانتے ہو، اس کی شرح بھی جانتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہا نہیں، سمجھا دیجیے امام صاحب۔ تو انہوں نے کہا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے بندے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے اللہ کے بندے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو، یہ اقرار کرتے ہو اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو تمہارے اعمال تو بڑے خراب ہیں، تم تو مقصر ہو، تم خطا کار ہو، تم گنہگار ہو، تم نے کمیاں کی ہیں اللہ کی بندگی میں، تو اللہ کے بندے ہو کر کے اللہ سے کیسے ملاقات کرو گے؟ تو کہا ما هو الحیلہ، کہا کہ تو اب طریقہ کیا ہے امام صاحب، بتا دیجئے کوئی طریقہ، میں تو پوری عمر گزار چکا، 60 پار کر چکا، تھوڑے دن اور باقی بچے ہیں۔ تو کہا کہ ہیلہ بتاتا ہوں، ہیلہ یہ ہے کہ تم جو کر چکے اب سے تم نادم ہو جاؤ اپنے گناہوں پر، اپنی کرتوتوں پر، اس پر نادم ہو کے اللہ سے جو ہے توبہ کرو، اور جو تمہارے پچھلے سارے گناہ ہیں، جو کمیاں ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور آگے کی زندگی تم سدھار لو، اب آگے تم سے جو ہے کوتاہیاں نہ ہوں۔ یہی اس کا طریقہ، یہی ہیلہ ہے۔ کتنی خوبصورت جو ہے نصیحت کی، یہی ہم سب کا حال ہے۔ ہم سب کو سال ختم ہو رہا، 2 دن باقی ہیں، سبوں کو اپنی کوتاہیوں پر نادم ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے حضور میں روئیں، گڑ گڑائیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں شرماتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کو صفر کے ساتھ خالی لوٹا دوں، ایسا نہیں کرتا میں۔
تو ہر ایک کو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، پچھلے جو ہو چکے ان پہ جو ہے نادم ہو، اور آگے سے غلطیاں نہ کرنے کا ہم اقرار کر کے ایک نئی زندگی اور نیا سال آ رہا ہے، نئے سال کو نئے عزم نئے حوصلے کے ساتھ ہم شروع کریں۔ اور یہی آج کا پیغام تھا کہ یہ سال جو ختم ہوا اس کا ہم محاسبہ کریں، اور دقت کے ساتھ باریکی کے ساتھ محاسبہ کریں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو جانیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، آگے سے سدھار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ہم جو ہے اپنے آپ کو سرخرو پیش کریں اور اللہ کے ہاں سرخروئی حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچائے، اور الہ العالمین ہمیں توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر سکیں۔ اللہ اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔